صاحب پاکستان تحریک انصاف کدھر تھی؟ کیونکہ ہفتے والے دن تو ہمیں یہی سمجھ آئی رات کو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے مولانا صاحب نے ایک دن اور مانگا ہے، تو پی ٹی آئی نے اس کے بعد ووٹ بھی نہیں کیا، تو کیا کوئی ڈیمانڈ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے تو جو مسودہ جس کمیٹی نے فائنل کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا، یہ دے آر آن ریکارڈ، کہ ہمیں دو چیزوں پہ اختلاف تھا، وہ چیزیں نہیں رہیں، تو ہم بالکل متفق ہیں اس مسودے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ ان میں انہوں نے کہا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کریں گے، وہ جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے 25 تاریخ کو۔ ہمارا ایک یہ مطالبہ تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ملٹری کورٹس نہ بنے، اور جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں اس سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسودے کے ساتھ۔ یہ ایک کمیٹی میں انہوں نے کہا، یہ بات جو ہے کہ میں خود نہیں بیان کر رہا، آپ نے میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی بانی پی ٹی آئی نے ان کو کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا، ادروائز جو لوگ ان کو ملنے گئے تھے وہ ووٹ ڈالنے کے اوپر تیار تھے، اور کمیٹی کے اندر انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا۔ تو خواجہ صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی گرپ آج بھی پارٹی پہ بڑی تگڑی ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پارٹی نے، ایون دو شاید آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی جو ہے وہ چاہتی تھی اس کے اوپر ووٹ کرنا، لیکن الٹیمیٹ ول جو ہے وہ خان صاحب کی جیل کے اندر سے بیٹھ کے جو ہے وہ مانی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں بالکل اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا۔ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر ان کی گرپ ہے، وہ پارٹی جو ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اوپر میں جو بھی ایسٹیمیٹ اس کا لگاؤں، وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے مرہون منت ہیں کہ وہ اس نام پہ سے یا اس جو بھی ہے اس کے اوپر الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو پھر خواجہ صاحب بہتر نہ ہوتا کہ نیگوسیشنز کا یہ جو پروسیس تھا اس میں بیرسٹر گوہر کو شامل کرنے کے بجائے خان صاحب کو شامل کیا جاتا؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں ان کے، تو اگر عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، اور باقی جو 4 حضرات تھے وہ بھی بڑے معتبر حضرات ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہمارے پاس کوئی شک والی بات کوئی نہیں تھی کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں لے سکیں گے، لیکن نہیں دی انہوں نے مینڈیٹ، تو دس از بٹوین دوز 5 جنٹلمین اینڈ دیئر لیڈر۔ میں کون ہوتا ہوں اس پہ کمنٹ کرنے؟ سر اس ساری چیز کے اندر اوبیسلی ہم ایک ایسے ہفتے کے اندر ہیں جس میں اب قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ میں اب اس فائل کو کلوز سمجھوں کہ واقعی قاضی فائز صاحب واقعی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اب ان کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کبھی بھی یہ میڈیا میں اسپیکولیٹ ضرور کیا جاتا تھا، لیکن کسی سٹیج پہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں 25 کے بعد جو ہے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی سٹیج پہ نہیں انہوں نے کہا۔ آپ کوئی ایسی انڈیکیشن دے دیں مجھے جہاں انہوں نے، میں سمجھنا از اے ویری آنریبل مین، اور وہ کسی ایکسٹینشن کے چکر میں یا کسی اور چکر میں جو ہے کہ جی جس طرح چیف جسٹس اس وقت ایک سیاسی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ارینا بن گیا ہوا تھا سپریم کورٹ پچھلے 5-6-7 سال سے، جب سے میاں نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جتنی سیاست جو ہے وہ ہوئی ہے 5-6 سال کے اندر جو ہے 2014-15 آنورڈز جو ہیں، اس سے پہلے بھی تھی، میں 2007-8 کے بعد جو ہے سیاست جب شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں عدالتی جو ہے ایک سیاست برانڈ نیا نکلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی ساری عمر میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی ان ججوں نے جو ہے وہ 6-7 سال میں کر دی ہے۔